اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ کتاب علوم علم حدیث میں ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی اور چل رہی ہے ان مصادر کے بارے میں جن کے ذریعے سے ہم استنباط کرتے ہیں۔ جہاں سے ہم استخراج حکم شرعی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سب سے پہلے اور سب سے اہم قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کی بحث کو مکمل کیا ہے کہ کیا کسی ایک انسان کی بات پر یعنی خبر واحد پر اعتبار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہمارا گفتگو اس پر تھی کہ ایک انسان یا کہیں خبر واحد ہے تو کیا اس پر اعتبار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ خبر واحد پر کیا حکم ہے؟ تو بعض نے تو اس کی مخالفت کی، لیکن بعض نے پر دلیلیں بھی دی کہ نہیں، اس پر عمل ہو سکتا ہے اور وہ معتبر ہو سکتی ہے۔ یہی ہماری گفتگو کل چل رہی تھی۔ تو اس میں ہم نے قرآن مجید سے یعنی صاحب کتاب نے قرآن مجید سے آیت پیش کی تھی، آیہ نبا، اور کہ اگر اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آیت ہے نا۔ تو اس کا جو منطوق ہے وہ یہ ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم چھان بین کرو۔ مفہوم کیا ہے اس کا کہ اگر عادل لے کے آئے تو آپ کو حاجت نہیں ہے چھان بین کرنے کی۔ تو یہی گفتگو ہماری چل رہی تھی، اسی پر ہمارا بیان تھا کہ ان لوگوں نے جو خبر واحد کو معتبر جانتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، انہوں نے قرآن کریم سے پہلے دلیل دی کہ قرآن کریم میں ایسا ہے۔ اور آج وہ جو ہم درس پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کی بات، کیونکہ ہم نے ابھی پہلے بتایا کہ ہمارا کوئی بھی دلیل ہو اگر تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم جو سب سے معتبر دلیل ہے وہ مضبوط دلیل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سنت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی پہلی دلیل ہماری کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہماری کہاں سے ہوتی ہے؟ سنت سے ہوتی ہے، چاہے وہ استنباط میں ہو، استخراج حکم شرعی میں ہو۔ ہم سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ قرآن کریم کی طرف۔ اور اگر قرآن کریم سے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمیں کوئی دلیل اس پر نہیں مل رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو پھر ہم رخ کرتے ہیں سنت معصوم کا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سنت معصوم کا۔ تو اسی طرح جب بات آئی خبر واحد کی حجیت اور عدم حجیت کے بارے میں، تو سب سے پہلا رخ کہاں کیا صاحب کتاب نے یا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، وہ معتبر ہے؟ رخ کیا انہوں نے دلیل میں قرآن کریم کا۔ دلیل کیا دی؟ یہ آیہ شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مثلا آیہ نبا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس میں چھان بین کرو۔ کون لے کے آیا خبر؟ یہ فاسق۔ یہ منطوق ہے، آپ منطق جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ مفہوم کیا نکلا اس کا کہ اگر فاسق نہ ہو بلکہ مومن خبر لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجت ہے، اور وہ ایک ہی لے کے آ رہا ہے، تشبیہ نہیں ہے، خبر واحد ہی ہے وہ۔
صحیح چراغ صاحب واضح ہوگی بات. تو ایک ہی تو لے کے آ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حجت ہے، یعنی اس پہ چھان بین بھی نہ کرو آپ. جو ہے ہاں فاسق لے کے آ رہا ہے چھان بین کرو، لیکن اگر مومن خبر لے کے آ رہا ہے تو پھر آپ کو چھان بین کی اس میں ضرورت نہیں ہے، تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے ثابت ہے؟ قرآن کریم کی آیت شریفہ کے مفہوم سے. منطوق کے بعد مفہوم سے ثابت ہے. منطوق ایسے کہتا ہے تو مفہوم اس کا یہ ہے. پھر مرحلہ پہنچا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سنت معصوم تک، جو آج ہماری بحث اور گفتگو کا محور اور مرکز رہے گا کہ سنت معصوم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد پر عمل ہو سکتا ہے، خبر واحد کا اعتبار ہو سکتا ہے. بہرحال تو ہم حق میں ایسے موقع پر جہاں ہمیں کوئی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنا خود دلیل ہیں، ہم دلیل کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء یا فقہا وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں. لہٰذا جن علماء اور فقہا نے کہا کہ خبر واحد حجت ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہوں نے یہ دلیل پیش کی صحیح قرآن مجید سے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ مختلف آیات کریمہ کے درمیان واضح ترین آیت نبا ہے. یعنی آیات اور بھی ہیں، ایسا نہیں صرف یہ آیت ہے، آیتیں اور بھی ہیں، لیکن آیت نبا جو ہے وہ واضح ترین ہے. وہ اس آیت شریفہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، تو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کے مضمون کی تحقیق کرو، اس میں چھان بین کرو، تفتیش کرو، چھان بین کرو، جستجو کرو کہ ایسا تو نہیں، کہ غلط تو نہیں، کیا خبر دے رہا ہے. ایسا نہ ہو، علت اس کی کیا بتائی قرآن کریم نے؟ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اقدام کر بیٹھو، اور جب غفلت میں اقدام ہوگا، دھوکے میں اقدام ہوگا، کسی کا عمل کو آپ دھوکے میں انجام دیں گے تو بعد میں نتیجتاً آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. تو قرآن کریم نے آیت نبا میں آیات اور بھی ہیں جن سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں یا وہ علماء جو قائل ہیں خبر واحد کی حجت کے مثلا، وہ کہتے ہیں کہ واضح ترین جو آیت ہے وہ آیت نبا ہے. اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کے مضمون کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اقدام کر بیٹھو، یعنی عمل کر بیٹھو، غفلت میں آپ کسی عمل کو انجام دے دو اور بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو پشیمانی ہو. اور اس مضمون آیت کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر خبر لانے والا فاسق نہ ہو بلکہ عادل ہو تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عادل کی عدالت پر اعتماد کر کے اس کی خبر اور روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور یہی مطلب ہے خبر واحد کے حجت اور سند ہونے کا، جس کے لیے مزید استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف بحث یہ باقی رہ جاتی ہے کہ فاسق کا لفظ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے جس کے مقابلے میں عادل آتا ہے، یا اس سے مراد غیر معتبر شخص ہے، یعنی اس سے مراد فاسق سے اصطلاحاً استعمال ہوا قرآن کریم میں جس کے مقابلے میں عادل آتا ہے، یا فاسق سے مراد غیر معتبر ہے، کوئی بھی غیر معتبر وہ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ محمد یوسف صاحب واضح ہوا آپ کے لیے؟ کافی بھی ہوا تو لیکن قابل اعتماد جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر لانے والا قابل اعتبار ہے تو اس کی روایت پر اعتبار کر لیا جائے، چاہے علمی اعتبار سے عادل نہ بھی ہو. کہ عادل کا مفہوم یعنی لیکن کہہ رہے ہیں کہ علمی اعتبار سے عادل نہ بھی ہو، کہ عادل کا مفہوم پورے کردار کی پاکیزگی چاہتا ہے،
عدل کا مفہوم کیا جاتا ہے؟ کردار کی پاکیزگی چاہتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہو، محرمات کو چھوڑتا ہو، اور روایت کو صرف صداقت کے اعتبار سے قابل اعتبار ہونے کی ضرورت ہے۔ روایت میں کیا چاہیے؟ صرف سچا انسان ہو، باقی وہ چاہے دوسرے کام انجام دیتا بھی ہو۔ روایت میں کیا چاہیے؟ صرف سچا اور جھوٹا۔ سچا ہے تو جیسے کہ مثلا بیان بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان مثلا غیر مومن ہے لیکن وہ گفتگو جب کرتا ہے، جب کسی خبر کو پہنچاتا ہے تو وہ سچ ہوتا ہے، غلط خبر نہیں دیتا۔ جیسے شاید کل بھی گزرا ہے، آپ کے یہاں دوسروں کے یہاں گزرا ہے، مثلا کہ اگر ایک انسان کا عقیدہ فاسد ہے، فاسد العقیدہ ہے لیکن ویسے معتبر ہے، اس کا سوال تھا یہ بھی، ہاں یہ بات ہے کہ فاسد العقیدہ ہے لیکن اس کا جو ہے وہ زبان کا سچا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور روایت میں چونکہ بات ہی تو پہنچانا، روایت تو پہنچانا ہے، ہمیں یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا یہ، باقی تو اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس لیے اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا، اس کا مذہب ہمارا مذہب نہیں ہے، لیکن یہ فاسد العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سچا ہے تو ہم اس کی بات کو لے سکتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اور لیے ہیں بہت سارے مقامات پہ لیے، بہت سارے ایسے روات ہیں جو واقفی ہیں، واقفی جانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ رک گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد انہوں نے امام نہیں مانا، مثلا کسی اور امام مثلا رک گئے، افتحیہ ہیں، واقفیہ ہیں، بہت سارے ہیں، راوی ہیں، تو ہمارے یہاں مثلا اگر ہم جانتے ہیں رجال کے اعتبار سے ثابت ہے کہ انسان سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو ان کی روایتوں پہ عمل ہو جاتا ہے، لے سکتے ہیں ان کی روایتیں مثلا لے لی جاتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انسان ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں، اگر وہ سچا ہے تو روایت میں اس کا اعتبار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ روایت کو صرف صداقت کے اعتبار سے قابل اعتبار ہونے کی ضرورت ہے، یعنی اگر راوی سچا ہے، مذہب چاہے اس کا واقفی ہے یا افتری ہے یا اور کوئی دوسرا مذہب ہے اس کا ہوا کرے، اگر وہ خود سچا ہے تو اس کی روایت دی جا سکتی ہے۔ اس کا مکمل کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا باقی کردار کیا ہے، باقی اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ نختفی باقی غدن سے جی انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔